بہت بڑے محدث ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں جس بندے نے چیک کرنا ہے نا کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، رمضان کے روزے میرے قبول ہوئے ہیں یا نہیں، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکیوں کی اور توفیق دے دیتے ہیں۔ وہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ مسجد کے اندر اپنی روٹین، عبادات میں اپنی روٹین اسی طرح بناتا ہے، وہ فصلی بٹیرے کی طرح، موسمی انسان کی طرح صرف چند دنوں کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے اپنا تعلق مسجد سے نہیں بناتا۔ تو مومن اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی اصل جنت کی تیاری میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور کامیاب وہ انسان ہے، کامران وہ انسان ہے جو ادھر سے مر کے جائے گا تو اس کو قبر کے اندر بھی خوشیاں ملیں گی، اور قبر سے اٹھے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے دائمی خوشیاں جنت تک کے لیے اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے یہ جنت ہماری آسان ہو جائے۔ یہ جو عمل کیے ہیں نا ہم نے، جب ان کی جزا ملے گی، جب ان کا صلہ ملے گا نا، تو آپ کی ساری تھکاوٹیں ہی اتر جائیں گی، آپ کے سارے دکھ ہی ٹوٹ جائیں گے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، قید خانے کے اندر قیدی جیسے بھی رہے، قید تو قید ہی ہوتی۔ یہاں پر بڑی قیدیں ہیں، ادھر دیکھنا نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے، وہ پینا نہیں ہے، ادھر جانا نہیں ہے۔ اچھا یہاں جی خوشی بھی عارضی ہے، فوراً کوئی نہ کوئی غم آ جاتا ہے، یہاں زیادہ کھا لو گے بیماریاں ہیں، یہاں آپ کو زیادہ نعمتیں مل جائیں گی تو آپ متکبر بن جائیں گے۔ ایک جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر نعمتیں ملتی جائیں گی، عروج اور بلندی ملتے جائیں گے، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ مرض ہوگا۔ اس لیے جنت اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر غم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اس کی تیاری کے لیے ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بندہ بیرون ملک گیا ہے والدین کا سہارا بننے کے لیے، بیوی بچوں کا سہارا بننے، وہ وہاں جا کے بھول جائے، وہ کہے بس ٹھیک ہے جی یہاں کھاؤ پیو، 10 سال کے بعد واپس آئے تو جیسے خالی ہاتھ گیا تھا نکما ویسے ہی خالی ہاتھ آ جائے۔ کون اس کو اچھا کہے گا؟ سب اس کو برا کہیں گے، تو نے وقت بھی برباد کیا، تو نے لوگوں کے حقوق بھی برباد کیے، اس سے بہتر تھا تو یہیں رہ لیتا۔ میرے محترم بھائیوں، اس بندے کی حالت بھی ایسی ہے جو دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کے گیا، تو جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کیا لے کے آئے؟ یہ خالی ہاتھ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خالی ہاتھ آنے والا بد نصیب ہوگا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس تیاری کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے جو تیاری اولیاء اللہ کو اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر سے اٹھے گا تو میدان محشر میں چلے گا، لیکن وہ بڑا ہی لمبا سفر ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، دکھ بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ ان ساری تکلیفوں کے بعد میں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، جو جنت کی پہلی خوشخبری تمہیں ملے گی نا وہ میرا حوض کوثر ہوگا۔ 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا 500 سال پہلے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی خوشبو 500 سال پہلے ہوگی وہ جنت کس قدر خوشبودار ہوگی، جو اس میں رہنے والے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو حوض کوثر پہ میں تمہارا انتظار کروں گا،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت والے دن انبیاء بھی بڑے ہوں گے امتیں بھی بڑی ہوں گی، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا فلاں نبی کا حوض ہے، فلاں نبی کا وہ حوض ہے؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، قیامت کی دیواروں تک آنے والے، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، نبی سارے خوبصورت ہیں، قیامت والے دن وہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں کوئی مجھے پہچانے نہ پہچانے، میں اپنے امتیوں کو خود پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی ہے وہ نمازی ہوگا، جو میرا ہے وہ نماز پڑھتا ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ وضو کرتا ہوگا۔ غرم محجلین من آثار الوضو، قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے ان کے چہرے پہ چمکتے ہوں گے، وضو والے اعضاء بھی چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرے آ گئے، یہ میرے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں اللہ ذوالجلال نے حوض کوثر مجھے بہت بڑا دیا ہوگا، جس حوض کوثر پہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح آسمان پہ ستارے ہیں اسی طرح وہ چمکنے والے برتن ہوں گے، خوبصورت برتن ہوں گے، وہ بھر بھر کے میں دیتا جاؤں گا، لوگ پیتے جائیں گے، میں دیتا جاؤں گا، لوگ پیتے جائیں گے۔ فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو میری سنت کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، لوگوں کے تانے سننے والے، مینے سننے والے، مگر سنت پر پابندی کرنے والے، سنت کو لازم پکڑنے والے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان خوش نصیبوں کو میں نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، کچھ کو برتن بھر بھر کے دوں گا اور کچھ کو میں اس طرح اپنے ہاتھ سے بھر کے نا ان کے منہ کو لگاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو ہاتھ سے پیغمبر خود پانی پلا رہے ہوں۔ فرمایا یہ پانی بھی پھر ایسا ہے جس کی مٹھاس، جس کی خوبصورتی، جس کی ٹھنڈک بے مثال ہے، اور جو ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال کا پہلا دن جو قیامت کا ہے نا، اس دن میں نہ اس کو دھوپ لگے گی، نہ اس کو پیاس لگے گی، نہ پھر اس کو گرمی لگے گی۔ یہ حوض کوثر کی برکت ہے جو میدان محشر میں آپ کو ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پانی پلاؤں گا حوض کوثر سے، اور پانی پلانے کے بعد میں جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ انا اول من یقرأ باب الجنہ، کائنات والو سب سے پہلے میں وہ خوش نصیب ہوں جو جنت کا دروازہ بجاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ دربان پوچھے گا کون ہے جو جنت کا دروازہ بجانے والا؟ میں بتاؤں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ میری امتی آئے ہیں، مجھے ماننے والے آئے ہیں، میری ماننے والے آئے ہیں، میری اتباع کرنے والے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دربان جنت کا دروازہ کھولے گا اور کھول کے کہے گا اندر تشریف لے آؤ۔ جب اللہ پاک نے جنت بنائی تھی اور جنت کے اس دروازے پہ میری ڈپٹی لگائی تھی، اللہ پاک نے مجھے فرمایا تھا اے دربان اتنی دیر تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جتنی دیر تک محمد نہ آئے صلی اللہ ہو۔ فرمایا آئے ہم سب سے بعد میں ہیں امتی، لیکن سب سے پہلے میں اور میرے جنت میں جائیں گے۔ یہ اعزاز اللہ نے آخری امت کو نصیب فرمایا، اور کس طرح سے جائیں گے غور کرنا ذرا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں بھی آؤں گا،
میرے امتی بھی آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے۔ یہ نمازیوں کا گروہ آ رہا ہے، یہ حاجیوں کا گروہ آ رہا ہے، یہ روزے داروں کا گروہ آ رہا ہے، یہ تہجد گزاروں کا گروہ ہے، یہ صابرین کا گروہ ہے، یہ محسنین کا گروہ ہے، یہ مومنین کا گروہ ہے، یہ متقین کا گروہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتنا بڑا گروہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ لوگوں جو سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ پاک ان کے چہروں کو ایسے چمکا دیں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ایسے خوبصورت چمکدار چہرے ہوں گے ان کے۔ فرمایا انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوں گے اور سارے اکٹھے جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، محبوب نے فرمایا وہ اکٹھے داخل ہونے والوں کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 7 لاکھ لوگ۔ 7 لاکھ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اکٹھے داخل ہوں گے۔ اور یہ جو 7 لاکھ خوش نصیب ہوں گے نا، ان سب کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 7 لاکھ میں شامل فرما دے۔ یا اللہ سب سے پہلے جانے والے اور سب سے پہلی لائن میں جانے والے اور سب سے پہلے اس دروازے سے گزرنے والے، مولا عمل کمزور بھی ہیں، بندے تو تیرے ہیں، اللہ دعا گو ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ان کتاروں میں، ان ہاتھ پکڑنے والوں میں ہمارے ہاتھ بھی شامل فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے۔ اللہ ذوالجلال ان کو پروٹوکول میں، دیکھو کوئی مہمان آئے، لوگ استقبال میں پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں، لوگ استقبال میں قلین بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات اہل جنت کو دیکھیں گے، اللہ ذوالجلال فرشتوں کو کہہ رہے پھول نچھاور کرو ان پر۔ اللہ کون سے پھول؟ مالک کائنات فرماتے ہیں عطر نچھاور کرو، کستوری پھینکو ان پر، عنبر پھینکو ان پر، کافور پھینکو ان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ جیسے ہی جنت کے قریب گئے ہیں، جنت کے دروازہ خود بخود کھل گئے، جنت کے دروازے خود بخود اوپن ہو گئے اور آواز آتی ہے خوبصورت سلام علیکم۔ اوپر سے خوشبو کے حلے ہیں اور دروازوں سے آوازیں آ رہی ہیں، منادی کرنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم۔ او روزے دارو تمہیں سلام ہو، او نمازیں پڑھنے والوں تمہیں سلام ہو، او جمعے پڑھنے والوں تمہیں سلام ہو، اور راتوں کو رونے والوں تمہیں سلام ہو، قرآن پڑھنے والوں تمہیں سلام ہو، صابرین تمہیں سلام ہو، او متقین مومنین تمہیں سلام ہو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہو گے اس جنت سے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں خوشی آئے بندے کو یہی رہتا ہے پتہ نہیں کب چھین جانی ہے، پتہ نہیں کب چھٹی ہو جانی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں بھی دائمی، جنت کی نعمتیں بھی لازوال ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو اس دروازے سے گزرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے سلام اور پروٹوکول ہمیں، اور یار یہ دنیا کے کیا دروازے، یہ بہشتی دیور ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس دروازے سے کیا ہے جی گزرو، اور آگے پیچھے کھڑی ہے فوج، ڈنڈے مارنے والے، سیکورٹی گارڈ، کٹ مار کرنے والے۔ جنت ایسے نہیں ملتی، جنت میں داخلہ ایسے نہیں جاتا۔ جنت کا داخلہ دیکھنا تو صحیح بخاری میں دیکھو، وہاں ڈنڈے نہیں بجتے، وہاں مارے نہیں پڑتی،
وہاں خوشبو کے حلے آتے ہیں اور فرشتوں کے سلام کے اعلان آتے ہیں۔ یہ جنت البد نصیبوں کو مبارک، ڈنڈے ہی ڈنڈے جن کی قسمت میں ہے، لیکن یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں خوشبوئیں ہیں، جہاں فرشتوں کے سلام ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو آؤ جنت میں کیسا پروٹوکول ملے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جنت کو بنایا ہے، ایک اینٹ سونے کی لگائی، اللہ نے ایک اینٹ چاندی کی لگائی، ایک سونے کی اینٹ ہے، پھر چاندی کی اینٹ ہے، پھر سونے کی اینٹ ہے، پھر چاندی کی اینٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سونے اور چاندی سے بننے والی عمارت، اس کا گارا اللہ پاک نے سیمنٹ سے نہیں لگایا، بلکہ مالک کائنات نے جنت کا گارا کافور سے لگایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال نے جنت کی مٹی زعفران سے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لولو اور مرجان کے لگائے ہیں۔ کتنا خوبصورت جنت کا محل ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ اللہ پاک نے گارا عنبر کافور کا لگایا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس جنت کے اندر برتن بھی سونے اور چاندی کے رکھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹکڑی سونے کی ہو، بندہ اس کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ اللہ نے پوری پوری کوٹھیاں، پورے پورے محل سونے کے بنا کے دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے اہل جنت کو داخل کر کے پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی۔ اللہ ذوالجلال نے جنت کے نیچے سے ایک نہر جاری کی ہے، جو نہر شراب کی نہر ہے۔ ایسی شراب ہے جس کو پینے سے نہ چکر آئیں گے، جس کو پینے سے نہ بدبو آئے گی، جس کو پینے سے نہ ہی بندے کو چکر آئیں گے، نہ بندے کی عقل اللہ اکبر کبیرہ خراب ہوگی۔ فرمایا دوسری نہر ہم نے دودھ کی چلائی ہے، ایسا خوبصورت دودھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ شراب کی نہر ہے، دوسری نہر دودھ کی ہے، تیسری نہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہد کی چلائی ہے۔ یہاں تو ایک بوتل خالص نہیں ملتی، اللہ نے جنت میں تیرے لیے پوری نہر رکھی ہے۔ یہاں تو 1 کلو دودھ نہیں تجھے صحیح ملتا، وہاں اللہ نے پوری نہر ہی تیرے لیے دودھ کی بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہترین خوبصورت جنت کی شرابیں طہورا بنائی ہے۔ انسان پیے گا، پی کے خوش ہو جائے گا، آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے یہ نہریں بھی تیرے لیے ہیں، اور طرح طرح کے پھل بھی تیرے لیے ہیں۔ جو دل میں ارادہ کرے گا وہی فروٹ اس کے سامنے آ جائے گا۔ جب توڑ کے کھائے گا کہتا ہے لگتا تو پھل دنیا جیسا تھا، مگر لذت اس کی بڑی عجیب ہے۔ کمال لذت ہے، کمال مزہ اس کے اندر ہے۔ یہ دیکھنے کو آم ہے، انگور ہے، یہ فروٹ ہے، لگتا تو دنیا کی چیزوں جیسا تھا، مگر ذائقہ، مزہ، لذت وہ ایسا باکمال ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں جنت کی ہر نعمت کو ہی عروج ہے، زوال نہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ تم کائنات کی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہو نا، تو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا
جنت کتنی خوبصورت ہوگی؟ فرمایا یاد رکھو جنت اتنی خوبصورت ہے کہ تمہارا دماغ اتنی خوبصورتی کو سوچ بھی نہیں سکتا، کسی آنکھ نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی، کسی کان نے ایسی خوبصورتی سنی نہیں ہے، اور کسی دل کے اندر ایسی خوبصورتی کا خیال آ ہی نہیں سکتا میرے بندے جتنی پیاری جنت میں نے بنائی ہے۔ مالک کائنات نے محل بھی خوبصورت بنائے، نہریں بھی خوبصورت چلائی۔ اللہ ذوالجلال کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا؟ فرمایا لوگوں میں نے خادم رکھے ہیں، نوکر رکھے ہیں جنت کے اندر۔ خادم نوکر دنیا میں بھی تمہارے ہوتے ہیں، خادم تنگ بڑے کرتے ہیں، پریشان بڑے کرتے ہیں، لیکن لوگوں یہ جنت کے خادم ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین۔ ایسے خادم ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح خوبصورت ہیرے نہیں چلتے پھرتے، ایسی جگمگ ایسی خوبصورتی ہے ان کو، بندہ اشارہ کرتا ہے وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں، پیالے پکڑے ہیں، چیزیں پکڑے ہیں، مالک کیا حکم ہے، مالک کیا حکم ہے، کوئی نافرمانی ہو، تیرے اشاروں پہ چلنے والے خادم ہیں۔ اچھا ابھی بندہ سوچتا ہے یا اللہ میرا دل کرتا ہے یہ تیتر بٹیر یہ کھاؤں، تو فوراً روسٹ ہو کے پلیٹ میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ کھا کے ہڈیاں رکھتا ہے تو فوراً بٹیر دوبارہ بنتا ہے پورا اور بن کے پھر اٹھ جاتا ہے۔ جب تیرا دل کرے گا پھر مانگنا۔ یہ کہتا ہے موسم تو نہیں لیکن آم کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، فوراً آم کا درخت لگتا ہے اور اس کو آم لگ جاتے اور پک جاتے ہیں اور ٹہنی جھک کے اس کے سامنے آ جاتی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے توڑتا ہے، ٹہنی واپس چلی جاتی ہے، درخت واپس چلا جاتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ پہ دوبارہ پھر پھل لگ جاتا ہے۔ فرمایا جنت کی کسی چیز کو زوال نہیں ہے، بندہ جتنا بھی کھا لے گا، اور ادھر کھا کے بیمار ہو جاتے ہو، وہاں کھاؤ گے نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ پسینہ آئے گا، نہ بدبو آئے گی، بس ایک ڈکار آئے گا اور ڈکار میں بھی کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ڈکار آئے گا اور ہضم ہو جائے گا سارا کچھ، پھر ڈکار آئے گا ہضم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی جنت نصیب فرما، اللہ اس کی یہ بہاریں نصیب فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے پھل، اللہ پاک نے ایسے ایسے پرندے، ایسے ایسے لذیذ کھانے بندے کے لیے تیار کیے ہیں، جو بھی بندہ سوچے گا مل جائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وہ اڑنے والے پرندے بھی جو سوچے گا جو سمجھے گا وہ آ جائیں گے۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے بھی انتظام کر دیا، نوکر غلام بھی دے دیے۔ انسان ہے نا، اس کو بیوی بھی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے بیوی کی صورت میں جنت کی ایک حور نہیں دی، دو نہیں دی، تین نہیں دی، بندے مانگ جتنی حوریں چاہیے اللہ ذوالجلال اس کے پروٹوکول میں 72 حوریں اس کو نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا ایسی خوبصورت ہوگی بندہ دیکھے گا تو کہے گا ایسے لگتا ہے جس طرح ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں پیکنگ کر کے اس کو رکھا تھا اور میرے سامنے ہی صرف کھولا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور چھونا تو دور کی بات ہے، کسی انسان نے اور جن نے آج تک اس حور کو اپنی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ فرمایا ایسی ان کی خوبصورتی ہوگی، ایسی ان کی خوبصورتی ہوگی کہ ان کے یہ جو پنڈلی ہے نا، اس پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے اس میں جو گودا ہے وہ گودا بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ
ہم نے ایک بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ لڑکا ہے کیسا، شریف ہے، شرابی کبابی تو نہیں، زانی تو نہیں ہے، 2 نمبر دھوکے باز فراڈ تو نہیں؟ جیسے رب نے 72 دینی ہے نا، اللہ نے بھی کچھ دیکھ کے ہی دینا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، جو عمل کرے اس کو بھی 72، جو نہ کرے اس کو بھی 72، جو نمازہ پڑھے اس کو بھی، جس نے روزے رکھے اس کو بھی، جس نے نہیں رکھے اس کو بھی۔ اور باسی باس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا، تو جہنم اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ تعالیٰ وہ شہزادے جن کے لیے ان حوروں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمل ایسے کر کہ مالک مسکرا کے کہیں تو ہی ہے اس جنت کا مستحق۔ تو دگے باز نہیں تھا، تو لالچی نہیں تھا، تو 2 نمبر نہیں تھا، تو فراڈیا نہیں تھا، میری بھی نظر تجھ پہ تھی۔ حدیث سنے اور اپنا سینہ ٹھنڈا کرے۔ محبوب نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے نا دنیا میں، تو حور عین اس کو کہتی ہے قاتلک اللہ، اوے اللہ تینوں تباہ کرے، برباد کرے، یہ تو کیا کرتی ہے؟ چند دنوں کا مہمان اس کو تنگ کرتی ہے۔ اصل تجھے خاوند میرا ہے، اللہ نے تجھے 10 20 30 40 سال کے لیے دے دیا تو اس کو تنگ کر رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا جنت کی حور اس شہزادے کے بارے میں یہ جملے کہتی ہے، اور نمازیوں روزے داروں تمہارا وقار دیکھو، بیٹھے ادھر ہو، تنگ تیری بیوی کرتی، اوپر سے حوریں تیرے بارے میں دعا کرتی ہیں اور اس کے لیے بددعا کرتی۔ یہ مالک کی تقسیم ہے اور یہ مالک کا انتخاب ہے، اور ان عورتوں کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کرنا۔ 72 حوروں پہ سرداری ان کی چلنی ہے، وہاں پر کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں پر تو شراکت پسند نہیں ہے نا، وہاں پر شراکت ہوگی، اور وہاں شراکت اس لحاظ سے بھی ہوگی کہ اللہ نے جنت کے پلنگوں پر بٹھا کے نا، جنت کے بیڈوں پہ بٹھا کے اللہ فرماتے جو پہلا کام میں نے کرنا نا وہ یہ کرنا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا، ان کے سینے صاف کر دینے، کسی بندے کے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں آئے گی۔ اور جو جنتی ہوتے ہیں نا وہ ادھر ہی سینے صاف کر لیتے ہیں، یا ادھر ہی سینے صاف کر لو تو ابھی بھی جنت بن جائے گی۔ یہ جہنم ہے سارے کہ جو جلنا، سڑنا، کڑنا، لڑنا، ٹارچر کرنا، ٹارچر ہونا، اس جہنم سے پہلے یہ جہنم بنا کے رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو خیر اور برکت کا مسکن بنائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو اللہ ذوالجلال اعلان فرمائیں گے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے جنتی شہزادو، میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، پینے کا انتظام بھی کر دیا، خادموں کا انتظام بھی کر دیا، بیویوں کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اب خواہش ہے، اللہ تیرے دیدار کی خواہش ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نور کے پردے اٹھائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو جب اہل جنت اللہ ذوالجلال کا دیدار کریں گے، اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہوگی، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو ہی بھول جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار بار بار نصیب فرما، مولا تو مرتے دم نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنا دیدار کروائیں گے اہل جنت کو، اللہ اکبر کبیرہ، اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ محبوب نے فرمایا لوگوں جنت میں ہمیشہ جوانی رہے گی، کسی پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ عمر جس عمر میں تازہ تازہ نہیں بندے کی داڑھی مونچھ آتے، تازہ تازہ بھی، نہ کسی کی داڑھی لمبی ہے نہ کسی کی مونچھیں ہیں، بس ابھی تھوڑے تھوڑے نشان آ رہے، یہ جو عمر ہے بس اسی عمر پہ ہی برقرار رہے گا۔ بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا،
یہ ہے جنت۔ اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اس جنت سے دور نہ نکل جانا، اس جنت کو بھول نہ جانا۔ کھانے کے انتظام بھی ہو گئے، پینے کے انتظام بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جنتی جب جائیں گے تو سب سے پہلے کون سی ڈش ملے گی؟ آپ نے فرمایا مچھلی پسند ہے نا تمہیں، ہیں؟ دنیا کی خوراکوں میں یہ سمندر کی ہو اور خالص ہو، اس کی طرف انسان کی رغبت جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، جنت کے اندر اللہ بھی سب سے پہلے مہمان نوازی تمہاری فش سے کرے گا، اس مچھلی سے اللہ تمہاری ضیافت کرے گا۔ اور خالق کائنات فرمائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، اور دیدار کرا کے فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور اعلان سن لو، آج کے بعد میں اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوگا، جو جنت میں وہ پکے جنت میں، جو جہنم میں وہ پکے جہنم میں۔ تمہاری خوشیاں ختم نہیں ہوں گی، ان کے غم ختم نہیں ہوں گے۔ زندگی تو یہ زندگی ہے، یہ 2-4 سال آئے سکھ کے، 2-4 سال آئے دکھ کے۔ بہت بڑے ایک ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے کہ یار اس دنیا میں نا آپ سکون نہ ڈھونڈو، یہاں ہم آئے ہیں قید خانے میں، اور قید خانے میں قیدی کو سزائیں ملتی ہیں، سکون نہیں ملتے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی نا، اللہ نے نکال دیا جاؤ، تو یہ قید کے طور پہ ہم آئے ہوئے ہیں، اب عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اللہ جنت دے دے گا۔ سکون لینا جنت میں، اطمینان لینا جنت میں، راحت لینا جنت میں، یہاں نہ ڈھونڈو۔ او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی، جیندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جیندے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ او جنت جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن، و سبحان اللہ نصیبہ والے برتن۔ مالک کائنات نے اہل جنت کو کنگن پہنانے ہیں سونے کے، کنگن پہنانے ہیں چاندی کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن اللہ پاک نے جنت میں تو کنگن مردوں کو بھی پہنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سب کے لیے یہ کنگن ملیں گے۔ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ لباس ریشم کے، کنگن پہنے ہوئے ہیں، جنت کے اندر برتن سونے چاندی کے، دیواریں بھی سونے اور چاندی کی۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ محل بنائیں گے جو 60 ہاتھ لمبا 7 ہاتھ چوڑا ہوگا، اس کی ایک بیوی ادھر رہتی ہے، دوسری بیوی جنت کے اس کونے میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے محل بھی دیں گے کہ ایک بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دوسری بیوی بھی اس کی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ جنت لینی ہے؟ صحابہ کہتے لینی ہے۔ فرمایا سنو پھر، انا وکافل الیتیم کہاتین، اگر جنت لینی ہے اور میرے ساتھ لینی ہے تو پھر اپنے علاقے کے یتیموں کی کفالت کیا کرو، اللہ جنت بھی دے گا اور میرے ساتھ دے گا۔ اہل جنت بننے کے لیے یتیموں کی کفالت۔ دوسرا کام آپ نے فرمایا، میں اور آسان جنت بتاؤں، کوئی مریض ہو جائے نا تو اس کی عیادت کرنے چلے جایا کرو، کسی دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلے جایا کرو۔ من زار مریضن او زار اخا لہ فی اللہ، اللہ کے لیے دل میں محبت رکھ کے چلا گیا، کہتا چاچے کا بیٹا ہے ناراض ہے، عید جو آئی ہے یار بہانہ بنا چلا جاتا ہوں، یہ خالہ کا بیٹا ہے روٹھا روٹھا عید آئی ہے نا چلا جاتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے کو کہتے ہیں اعلان کر بھائی بندے نے بڑا کام کیا، تہجد تو سارے پڑھ لیتے ہیں
نفلی روزے سارے رکھ لیتے لیکن روٹھے کو مناتے کوئی نہیں ہے. حضرت جی اسی لے کے کھانا ہے, وہ کہتے اسی اندے کو لے کے کھانا. اعلان کر فرشتے اس نے بڑا کام کیا ہے, یہ روٹھے کو منانے گیا ہے. تبتا و تابا ممشاکا و تبوأت من الجنت منزلا. علامہ البانی کہتے ہیں اس کی سند بالکل صحیح ہے. جو بندہ کسی کی محبت میں اللہ کے لیے اس کو ملنے چلا گیا نا, وہ روٹھا تھا یا نہیں روٹھا تھا, ویسے ہی کہتا چل یار مل کے آتا ہوں اس کو. فرشتہ کہتا ہے او اللہ کی خاطر ملنے والے, اللہ کہتے تو اس کو صرف ملا نہیں, تو نے ایسا کام کیا ہے کہ جنت میں اپنی کوٹھی بنوا لی. کیوں بھئی یہ کام مشکل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تیسرا کام سنو ذرا, میرے محبوب سے پوچھا گیا جنتیوں کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا جنتیوں کی علامتیں ان کے دل بڑے نرم ہیں, ان کی زبانیں بڑی نرم ہیں. جس طرح فرمایا کہ پرندوں کے دل ہوتے ہیں نا, ان کے بڑی جلدی ان کو ترس آ جاتا, بڑی جلدی یہ معاف کر دیتے ہیں, بڑی جلدی یہ اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں. محبوب نے فرمایا یہ نرم دل, نرم زبانیں, معافی کے اعلان, یہ جنتیوں کی علامت ہے. وسیلے لڑاکے, فرمایا یہ دوستیوں کی علامت ہے. معاف نہیں کرتا, ابے کو بھی معاف نہیں کرنا, امی کو بھی معاف نہیں کرنا. اور اس بد نصیب کو اللہ کہاں معاف کرے گا؟ اتنے سخت نہ بن کہ رب بھی تیرے لیے سختیاں پیدا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. لو جی آخری علامت سن لو اہل جنت کی کیا ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے نا, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 6 2 مغرب کے بعد, 8 2 عشاء کے بعد, 10 2 فجر سے پہلے, 12. فرمایا جو بندہ روزانہ 12 یہ سنتیں پڑھتا ہے نا, اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی کوٹھی تیار کرو جنت میں. فرشتے کوٹھی بناتے رہتے. جس دن یہ نفل نہیں نہ پڑھتا, فرشتے کہتے یا اللہ آج بیٹھے مٹیریل کوئی نہیں آیا, یہ تیری جنت کا مٹیریل ہے. فرمایا نماز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لو, اللہ تجھے تہجد کا بھی اجر دیں گے, لیلۃ القدر کے قیام کا بھی اجر دیں گے. میرے بھائی رمضان گیا ہے, نیکیاں نہیں گئیں. رمضان گیا ہے, یہ درجے نہیں گئے. اور شوال کے 6 روزے جس نے رکھے, فرمایا اللہ اس کو کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا اجر لکھ دو. 30 رمضان کے, 6 شوال کے, 10 کے ساتھ ضرب دو, 360 بن گئے. اللہ فرماتے بس اس کو سارے سال کے روزوں کا اجر دے دو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.